اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ رب العالمین سب کے لیے یہ ماہ ربیع الاول کے ایام، یہ مہینہ مبارک فرمائے سب کے لیے، اور رحمتوں اور برکتوں سے سب کو مالا مال فرمائے۔ آج میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بات آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں کہ یہ جو کبوتر ہے، اس کے گلے کے اندر جو ڈوری ہے اور اس کے پاؤں جو سرخ ہیں، یہ جو ہے یہ کہاں سے اس کو تحفہ حاصل ہوا، یہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام آپ کی وہ کشتی بنانے کا، طوفان کا واقعہ جو ہے وہ تو سارے کا سارا قرآن کریم کے اندر احادیث مبارکہ سے میں ملتا ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ تفسیر ساوی کے اندر یہ بات منقول ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ نے روئے زمین کی خبر لانے کا ارادہ کیا اور بھیجنے کا ارادہ فرمایا کہ کسی چیز کو بھیجا جائے جو مجھے خبر لا کے دے۔ تو سب سے پہلے مرغی جو ہے اس نے عرض کی کہ میں خبر لے کے آؤں گی، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازوؤں پر مہر لگا کے فرمایا کہ میری مہر ہے تیرے اوپر کہ تو پرند ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان جو ہے وہ نہیں اڑ سکے گی، اور میری امت جو ہے وہ تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر آپ نے کوے کو جو ہے وہ بھیجا، تو وہ جو ہے ایک مردار کے اوپر اس کو دیکھا اور مردار کے اوپر وہ گر پڑا، اور کوا جو ہے وہ واپس ہی نہ آیا۔ تو آپ نے جو ہے اس کے اوپر لعنت فرمائی، اور آپ نے اس کے لیے بد دعا کی کہ تو ہمیشہ جو ہے وہ خوف میں مبتلا رہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں جو کوا ہے اس کو کہیں پہ بھی جو ہے وہ پناہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے جو ہے وہ کبوتر کو بھیجا کہ کبوتر جو ہے وہ خبر لے کے آئے۔ تو کبوتر جب گیا تو کبوتر زمین کے اوپر نہیں جو ہے وہ اترا۔ کبوتر جو ہے اس نے کیا کیا، ملک سبا میں سے زیتون کی ایک پتی جو ہے وہ اپنی چونچ میں لے کے آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام آپ کے پاس جو ہے وہ لے کے آیا۔ آپ نے دوبارہ اس کو روانہ فرمایا کہ اب تو خبر لے کے آ، تو جو ہے وہ اس قابل ہے۔ اب کبوتر جو ہے وہ اڑا اور مکہ المکرمہ اس زمین پہ پہنچا جہاں پہ مکہ المکرمہ ہے۔ تو حرم زمین کو اس نے جو ہے وہ اتر کر دیکھا کہ پانی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے۔ اب کبوتر کے دونوں پاؤں جو ہیں وہ جب وہ اترا تو مٹی سے سرخ ہو گئی، اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام آپ کے پاس واپس آ گیا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ میرے گلے کے اندر ایک خوبصورت طوق جو ہے وہ عطا فرمائیں، اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب جو ہے وہ مرحمت فرمائیے، مجھے زمین حرم کے اندر سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام آپ نے کبوتر کے سر کے اوپر دستے شفقت پھیرا، اور اس کے لیے آپ نے اللہ کے حضور میں دعا فرمائی، اور اس کے گلے کے اندر جو یہ داری دار ایک ڈوری ہے، یہ جو ہے یہ ایک خوبصورت جو ہار پڑا ہوا ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام آپ کی دعا کی برکت ہے، اور اس کے پاؤں جو ہیں وہ سرخ ہیں، یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام آپ کی دعا کی برکت ہے، اور اس کی نسل میں جو ہے وہ خیر و برکت رہے، یہ بھی آپ نے دعا فرمائی، اور اس کو زمین حرم کے اندر سکونت کا شرف ملے، یہ بھی دعا جو ہے حضرت نوح علیہ السلام آپ نے کبوتر کے لیے فرمائی۔ اب آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ کبوتر جو ہے وہ حرم شریف کے اندر وہ وہاں پہ ایک کبوتر چوک ہے، تو حاجی یا عمرہ کرنے والے عشاقان مصطفیٰ اللہ رب العالمین کے بندے جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ کبوتر چوک میں کبوتروں کو جو ہے وہ چوگا بھی ڈالتے ہیں، تو وہ کبوتر جو ہے کثرت کے ساتھ اسی کبوتر کی نسل جو ہے وہ وہیں پہ سکونت پذیر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ ایک شرف ہے جو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی برکت سے کبوتر کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے، اور اللہ اپنے تمام انبیاء کا صدقہ مسلمانوں کے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔